قل يا عبادي الذين أسرفوا على میں نے آپ کے أنفسهم سامنے قرآن کریم کے مختلف دو مقامات سے آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے رسول اس لیے بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔ ہماری زندگی میں صرف دعوے بہت زیادہ ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف تک نہیں آنے دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یہ تمام دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا؟ بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس رسول کی، اس نبی کی اطاعت کریں، صرف دعوے نہ کریں کہ ہمیں بڑی محبت ہے، اس کے نام پر جلوس نکالیں، جلسے نکالیں، اس کا میلاد منائیں، اس کے نام پر جھنڈیاں لگائیں، روڈ بلاک کریں، کھانے تقسیم کریں۔ نبی اس لیے نہیں آتا، نبی اپنی اطاعت کروانے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کر سکو۔ اور ہم محبت میں، دعووں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جتنا نہ اللہ نے بتایا، نہ اس کے رسول نے بتایا، اور نہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اتنے ہی دعوے کرو، اتنی ہی محبت کرو، اتنی ہی فضیلت بیان کرو، اتنی ہی شان بیان کرو جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ دیکھنا، مجھے حد سے زیادہ بڑھا مت دینا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو تم مجھے حد سے زیادہ مت بڑھانا، میری اتنی ہی شان اور فضیلت کو ماننا، بیان کرنا جتنی اللہ نے بتائی ہے قرآن کریم کے اندر، اور جتنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور جو صحابہ کرام نے بیان کی۔ تو ایک تو ہے دعوے کرنا، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزارتے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کی، رحمتیں حاصل کی۔ کچھ واقعات حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابو عمر بن حفص نے مجھ سے شادی کی تھی، ہماری نہیں بن سکی، اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی۔ طلاق بتہ کہتے ہیں ایک طلاق دے کر رجوع کرنا، پھر دوسری طلاق دے کر پھر رجوع کرنا، اور پھر تیسری طلاق دینا، اسے طلاق بتہ کہتے ہیں۔ تو آج کے یہ راج موقف سب اختیار کر لیں، اس طلاق کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہو چکے ہیں۔ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، یا ایک طلاق دے کر پھر اگلے مہینے دوسری طلاق، پھر اگلے مہینے تیسری طلاق، یہ بھی ایک ہی طلاق ہے، یہ بھی ایک ہی طلاق ہے۔ صرف مجلس اس کو نہیں کہتے کہ آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں وہی مجلس ہے، وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے تو مجلس چینج ہو گئی، یا ابھی اس کو 3 طہر آئی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ مجلس چینج ہوگی۔ حالانکہ یہ موقف ہی موجود ہے، لیکن راج موقف یہ ہے امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے کبار علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ جب تک رجوع نہیں کریں گے دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ طلاق پر طلاق نہیں ہوتی۔ اب دوسری طلاق کس کو دیں گے؟ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ رجوع کریں گے وہ آپ کی بیوی بنے گی، پھر آپ دوسری طلاق دیں گے۔ ضمن یہ مسئلہ آ گیا تو میں بیان کر رہا ہوں، ان واقعات میں آگے جو مسائل آتے رہیں گے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس نبی علیہ السلام کے پاس آ کر فرماتی ہے اللہ کے نبی مجھے عمر بن حفص نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ سے مشورہ لینے آئی کہ آپ مجھے بتائیے کہ ان تینوں میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے ایماندار ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ کو ایمانداری سے اسے مشورہ دینا چاہیے، اور جو آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اس مشورے کو صیغہ راز میں رکھے۔ آج کل یوں ہوتا ہے کہ لڑکے کے حوالے سے اگر رشتہ مانگا جائے نا، لڑکے کے حوالے سے کسی سے پوچھا جائے محلے میں، علاقے میں، دوست احباب سے کہ یار یہ لڑکا کیسا ہے، یہاں پر ہم رشتہ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی کچھ برائیاں خامیاں بیان کر دیتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ مشورہ لینے والا اسی لڑکے کے پاس جا کر یا اسی گھر والوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں تمہارے بیٹے کے بارے میں تو یوں کہہ رہا تھا۔ تو بھائی آپ مشورہ لے رہے ہو، چغل خور بن رہے ہو۔ چغل خور کا تو قبر میں عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ تو جو مشورہ آپ لے رہے ہیں اس پر بھی آپ پابند ہیں کہ ان کو جا کر نہ بتائیں، اور مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری سے صحیح مشورہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے مشورہ لینے آئی ہے تو سن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے پاس مال نہیں ہے، اور ابو جہم تو ڈنڈا کندھے سے نیچے نہیں اتارتا، یعنی کہ وہ مارتا بڑا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لو۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فکرہت، دل میں نے اس بات کو اچھا نہ جانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسامہ بن زید سے میں نکاح کروں، وہ ایک غلام کا بیٹا تھا، اور حضرت امیر معاویہ خاندانی بندے تھے، حضرت جہم خاندانی بندے تھے۔ کہتی ہیں دل میں نے اس بات کو برا جانا، مجھے پسند نہ آیا اسامہ بن زید، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ تیرے لیے اس میں خیر ہوگی، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ تیری ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، لہذا عدت جب مکمل ہو جائے پھر آنا۔ پھر حضرت فاطمہ آئی تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ جو عورت عدت میں ہو
اسے طلاق ہوئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو اس کے ساتھ نکاح پختہ نہیں کرنا چاہیے، نکاح طے نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کسی کو طلاق ہو جائے تو فوراً نکاح کے پیغام بھی آ جاتے ہیں اور رشتے بھی طے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جیسے ہی عدت مکمل ہوگی ہم نکاح کر دیں گے۔ یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی اس کا منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، جب تک کہ عورتوں کی عدت مکمل نہ ہو جائے ان کے ساتھ نکاح پختہ نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا جب عدت مکمل ہو جائے تو آنا، کیونکہ عدت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، تو آپ کیوں اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے؟ البتہ اشارہ کنایہ دے سکتا ہے، اشارہ کنایہ کہ میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی رشتے کی ضرورت ہے، اس طرح نہ ہی پختہ کرنا ہے نہ ہی تاریخ طے کرنی ہے اگر عورت عدت گزار رہی ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کیا اور پھر یہ خود فرماتی ہیں کہ اس نکاح میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں ڈالی، اتنی رحمتیں ڈالی کہ مدینہ کے لوگ مجھ پر رشک کیا کرتے تھے، مدینہ کے لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ اتنی اچھی زندگی کیوں بن گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے۔ حالانکہ دل میں یہ اچھا نہیں جان رہی تھی اسامہ بن زید، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے نکاح کر لیا تو اللہ رب العالمین نے زندگی میں اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ پورے مدینہ کے لوگ حضرت فاطمہ بن قیس پر رشک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے زیادہ اور نیم نقش بھی موٹے موٹے تھے، رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جلیبیب تو نکاح کیوں نہیں کرتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتا اللہ کے نبی ایک تو میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا آپ دیکھتے نہیں ہیں میرے نیم نقش کتنے موٹے موٹے، مجھے کون دے گا بھلا، مجھے رشتہ کون دے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جلیبی پریشان نہ ہو، تیری شادی تیرا نکاح میں کرواؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی بھی بیٹی جوان ہو جاتی وہ اس وقت تک اپنی بیٹی کا آگے نکاح نہ کرتے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں لینا چاہتے۔ سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے نکاح کرے، میری بیٹی امہات المومنین بن جائے، تمام مومنوں کی ماں بن جائے۔ یہ ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے۔ تو تب تک نکاح نہیں کرتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا پتہ نہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی سے نکاح کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کسی بھی طریقے سے بہانے بہانے سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، وہ خوش ہو گیا۔ نبی صاحب نے فرمایا میرے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے اپنے گھر میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیٹی بھی سن رہی تھی۔ تو ماں کہنے لگی جس کو پورے مدینے میں کوئی رشتہ نہیں دیتا آپ اسے میری بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں۔ بیٹی بھی سن رہی ہے۔ بیٹی ماں باپ سے پوچھتی ہے من خطبنی علیکما، میرا رشتہ تم سے مانگا کس نے ہے؟ باپ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ تو پھر اس لڑکی کے الفاظ سنے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق۔ کہتی ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ مانگا ہے لا یضیعونی، پھر میرا نبی مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا نبی مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کا ایمان دیکھیں کہ نبی کی اطاعت کر لی تو انسان ضائع نہیں ہوتا۔
کہتی ہے جا کر کے آپ اس کی رنگت کو دیکھ رہے ہو، اس کے نین و نقش کو دیکھ رہے ہو، شادی میں نے کرنی ہے نا، زندگی میں نے گزارنی ہے، جاؤ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، نافرمانی مت کرنا، منع مت کرنا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام تک کی بات پہنچی کہ اس لڑکی نے یہ کلمات کہے، نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرما دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اس بچی کی زندگی میں اتنی برکتیں ڈال کہ اس کی زندگی میں کسی بھی نعمت کی کوئی کمی نہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد حضرت جلیبیب جہاد کرنے چلے گئے۔ آپ ان کی بھی اطاعت دیکھیں، نبی علیہ السلام نے کچھ پیسے دیے، فرمایا جلیبیب جاؤ اپنے لیے کچھ لباس لے لو، اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے لو، تمہارا نکاح ہونے لگا۔ نکاح ہو گیا، انہوں نے لباس نہیں دیا، انہوں نے انہیں پیسوں سے تلوار دی کیونکہ آگے جہاد سامنے تھی۔ بہرحال نکاح ہو گیا، حضرت جلیبیب جہاد کرنے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ میں جتنی بھی انصار عورتیں تھیں ان سب سے زیادہ مال یہ لڑکی خرچ کیا کرتی تھی جو حضرت جلیبیب کی بیوی بنی، سب سے زیادہ مال خرچ کرتی تھی، لیکن اس کا مال ختم نہیں ہوتا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، نین و نقش کو نہیں دیکھا، مال و دولت کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور پھر مدینہ والوں نے دیکھا کہ اس کے پاس مال ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں۔ جب سے انہوں نے یہ حدیث سنی، اور اسی حدیث کے وہ راوی بھی ہیں، یہ بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ صبح کے وقت کو لازم پکڑ لو، میرا مال تجارت میں لے کر جاتا ہے دوسرے علاقوں میں، وہاں سے واپس لوٹنا ہے تو بھی صبح کا وقت ہونا چاہیے، اگر شام ہو جائے رات ہو جائے وہیں رک جائیں، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، اگلے دن صبح صبح نکل آئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحمدی، اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمرے تھے نا وہ مال سے اتنے بھر گئے کہ جگہ نہیں بچی۔ انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اب بتائیں ہمارا صبح کا وقت سراٹوں میں گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ ہم نے تو یہ روٹین بنا لی ہے کہ رات کو جاگنا ہے اور صبح سونا ہے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں، اس لیے ہمارے آج رزق میں برکت نہیں ہے۔ کام سب کر رہے ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، لیکن آپ کو لوگ پریشان ہی نظر آئیں گے، ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کا حصول جو ممکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، صرف دعووں پر رہ گئے، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں جنت ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں برکت ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اللہ کی رضا مندی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہم تک پہنچ چکی ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی بات آ جائے وہاں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہاں چون چاہ نہیں کرنی۔ دیکھوں گا اپنے امام سے پوچھوں گا، اپنے فقہ میں دیکھوں گا ہمارے فقہ میں یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے، میرے امام نے کہا ہے کہ نہیں کہا،
اللہ کے نبی کی جہاں بات آ جائے سر ہم تسلیم کر دیں، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. یہ ہے محبت. اصل محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جہاں بات آ جائے وہاں پر آپ اسے مانیں اور اس پر عمل کریں. لیکن تحقیق کرتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ صحیح یا حسن درجے کی ہے یا نہیں. اگر صحیح یا حسن درجے کی ہے پھر بالکل اس کو ماننے میں دیر نہ کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف پوسٹ گھمانے میں بڑے ماہر ہیں. ہمارے پاس کوئی پوسٹ آ جائے نا جس پر حدیث لکھی ہوئی ہو، جس پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھا ہوا، ہم اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، اور ہے بھی تو صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہم اسے فوراً آگے پھیلا دیتے ہیں، گروپوں میں شیئر کر دیتے ہیں، اپنی فیس بک پر لگا دیتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جھوٹ بنا کر میری طرف منسوخ کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں خود بنا دیا. تو جیسے ہی وہ جھوٹی حدیث بنانے والا مجرم ہے، اسی طرح وہ شخص بھی مجرم ہے جو اسے آگے پھیلایا. تو پہلے تحقیق کریں. علماء کے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ سب کے پاس موجود ہے. آپ عالم کو سینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بتائیے حدیث ہے کہ نہیں ہے، بھی تو صحیح ہے یا ضعیف ہے. آپ ان سے پھر آگے پھیلائیں. ایک دن مجھے میرے پاس حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فجر کی نماز میں مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو پوری دنیا پر غالب آ جائے گی. میں بڑا خوش ہوا یہ حدیث پڑھ کے، بڑی زبردست حدیث ہے، یہ تو بیان کرنے والی حدیث ہے. نیچے حوالہ لکھا تھا صحیح مسلم، اور نمبر وہ دیا ہوا جو صحیح مسلم کے نمبروں سے بھی آگے جاتا ہے. یعنی قرآن کے 30 پارے ہیں نا، اگر کوئی آپ کو کہے کہ قرآن کے 33ویں پارے میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ کیا کریں؟ تو یہ بھی اسی طرح 33ویں پارے کا حوالہ ہے. میں ڈھونڈتا رہا، وہ حدیث ملی نہیں پوری مسلم، نہ بخاری میں نہ مسلم کی حدیث نہیں تھی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی. تو حدیث آپ کے پاس آئے تو پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر اسے آگے بھیجیں، اور جب صحیح ثابت ہو جائے پھر اسے مان لیں، فوراً مان لیں. اسی میں آپ کی زندگی میں برکت ہے. تو جو ماننے کی چیزیں ہیں وہ ہم مانتے نہیں ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی کو تمہیں دے اور لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ لینا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے رک بھی جانا ہے. تو جو چیز نبی علیہ السلام نے نہیں دی، جیسے دیکھ لیں تیسری عید جو آ رہی ہے، تیسری عید اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دی. اس عید کی کوئی نماز ہمیں نہیں دی، اس عید کی تیاری کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کا حکم دیا. پوری زندگی ایک دن میں، کہ ایک دن ہم گھر سجا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، روڈ بلاک کر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اس دن کو عید کا نام دیتے ہیں، اور پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم اطاعت والی زندگی گزاریں گے. اور آج کل نئی نئی دلیلیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب ایک نئی دلیل آئی ہے، ان سے پوچھو کہ بھائی کہاں لکھا ہے یہ تیسری عید منانا جائز ہے، اس تیسری عید کا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تم نہیں مناؤ. یہ دلیل ہے ان کے پاس. اور پھر دلیل دینے کے بجائے ایک اور نئی دلیل آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد کہ صحابہ کرام شہید بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ قرآن کو ہم ایک جگہ جمع کریں. حضرت عمر نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن پھر حضرت زید کو بلا کر قرآن کا نسخہ لکھوایا. تو ایک جناب کہنے لگا دیکھو حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. قرآن کو ایک کتابی شکل اللہ کے نبی نے نہیں دی تھی، ابو بکر نے دی تھی، تو کیا انہوں نے بدعت کی؟
جمعے کے دن دوسری اذان نبی علیہ السلام نے نہیں دی، حضرت عثمان نے کروانا شروع کی، کیا انہوں نے بدعت کی؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفائے راشدین ہدایت پر ہیں تو تم ان کی اطاعت کو بھی لازم پکڑ لو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، گویا ان کی اطاعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اتنے عقل کے اندھے ہیں، حضرت ابو بکر نے صرف جمع کیا ہے نا، قرآن بنایا تو نہیں ہے، قرآن تو وہی ہے، زیر زبر بھی وہی ہے، آپ نے ایک نیا مسئلہ نکال کر لے آئے ہو جو ان صحابہ سے بھی ثابت ہوئی۔ ہاں ان خلفائے راشدین سے دکھا دیں آپ عید منانا جشن نکالا، پھر کہیں آپ کہ صحابہ نے بنائی ہے، تو خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی نہیں بنائی۔ پھر یہ دلیل دینے کے بجائے الٹا آپ سے سوال کریں گے، اچھا یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف چینج ہوتا ہے ہر سال، اس کی کیا دلیل ہے؟ تم جو درس بخاری رکھتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ تم جو سالانہ کانفرنس رکھتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ سے بہت سارے سوال کریں گے، سوالوں کی لسٹ بنا دیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے ایک ایک بات کا جواب دیتے ہوئے، آپ اصول سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ اصول سمجھ لیں، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، من احدث فی امرنا، ایک روایت کے الفاظ ہے فی دیننا، ہمارے دین میں، امر میں، ہمارے اس حکم میں، ہمارے اس دین میں، یعنی کہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، میرے اس دین میں اگر کسی نے کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کیوں دیتے ہو؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ مسجدوں میں پنکھے کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ مسجدوں میں سنگ مرمر کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ اللہ کے بندو یہ فی امرنا نہیں ہے، فی دیننا نہیں ہے، لب دین ہے۔ اس اصول کو سمجھ لیں، ایک ہے دین کے لیے، ایک ہے دین کے اندر۔ لاؤڈ اسپیکر لب دین ہے، پھر دین نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اسپیکر میں اذان دیں گے تو ثواب قبول ہو جائے گا، سنگ مرمر والی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ثواب قبول ہو جائے گا۔ نماز تو اتنی ہی ہے، رکھتے تو اتنی ہی رہیں گی۔ تو یہ لب دین ہے، دین کے لیے ہے، دین کی سہولت کے لیے۔ لاؤڈ اسپیکر سے آواز دور دور تک جاتی ہے، سہولت کے لیے ہے۔ مقرر اس اسپیکر کے اندر تقریر کرتا ہے تاکہ لوگ سب سن سکیں، سہولت کے لیے ہے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، بائک پر بیٹھ کر آتے ہیں، سوار ہو کر آتے ہیں، سہولت کے لیے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لب دین ہے، لب دین کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درس بخاری ہو، سالانہ کانفرنس ہو، یہ سب لب دین ہے۔ لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ تیسری عید ہے، جو منائے گا وہ ثواب حاصل کرے گا، جو منائے گا وہ رحمت حاصل کرے گا، جو منائے گا وہ برکت حاصل کرے گا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جو نہیں منا رہا اسے آپ ابلیس کہہ رہے ہیں۔ تو گویا یہ پھر دین ہوا نا، جس کام کا ثواب آپ بیان کریں، نہ منانے والے کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا بتائیں اور اسے ابلیس بتائیں، تو یہ پھر دین ہوا نا۔ تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ بات تو یہ بھی مان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں بنائی، صحابہ کرام نے نہیں بنائی، تبھی یہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ اچھا بعد میں صحابی نے ایسا کیا، پھر وہ کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بات مان گئے کہ قرآن و سنت میں اور صحابہ کی زندگیوں میں اس تجدید کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو جب بھی آپ سے کوئی ایسا سوال کرے، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پھر دین نہیں ہے، لب دین ہے۔ جب میں دعویٰ کروں گا کہ یہ لب دین ہے، جب میں کہوں گا کہ اسپیکر میں اذان دیے بغیر اذان نہیں ہوگی، پنکھے کے نیچے نماز پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی،
پھر آپ کہیں دلیل تو اس کی، چشمہ پہنے بغیر نماز نہیں ہوگی، دلیل تو اس کی، جب میں پھر دین کی چیز کو داخل کروں گا تو اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ لیکن دین اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو دین کی سہولت کے لیے ہے، دین کی اشاعت کے لیے ہے، دین کے ساتھ تعاون ہے، وہ لد دین ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور زندگی گزاری، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں ہم صرف دعوے نہ کریں بلکہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔